نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون صدق الله مولانا العظيم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمان فرمائے۔ آج ہمارا موضوع گفتگو امر کن کا مظہر اول نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی رب تعالیٰ نے سب سے پہلے جو تخلیق فرمایا وہ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھا۔ آقا علیہ السلام تمام موجودات کائنات کی اصل ہے، اور کائنات کا پہلا امر کن وجود مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ پچھلے جمعہ مبارک میں ہم نے اس کے حوالے سے قرآن مجید کی آیت اور مفسرین کے اقوال کو نقل کیا۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم احادیث مبارکہ کو نقل کریں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ مصنف عبد الرزاق میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ امام قسطلانی نے المواہب لدنیہ میں، امام زرقانی نے شرح المواہب لدنیہ میں، امام حلبی نے السیرۃ النبویہ میں، اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے نشر الطیب میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اخبرانی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالیٰ قبل الاشیاء، میں نے عرض کیا رسول اللہ مجھے آپ خبر دیجئے کہ تمام اشیاء سے قبل، تمام مخلوق پیدا کرنے سے قبل رب تعالیٰ نے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ قال یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جابر تمام اشیاء سے قبل، تمام مخلوق پیدا کرنے سے قبل تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا۔ فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء اللہ تعالی۔ پھر آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے جہاں اس نے چاہا وہ سیر کرتا رہا۔ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا جِنٌّ وَلَا إِنسٌ۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت جب تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا گیا، نہ لوح تھی، نہ قلم تھی، نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ فرشتے تھے، نہ آسمان و زمین، نہ سورج اور چاند، نہ جن تھے، نہ انس، کچھ بھی نہیں تھا۔ امام نبہانی جواہر البحار میں فقیہ ابو ربیع خطیب کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، اور انہوں نے شفا صدور میں اس کو بیان کیا ہے فَنُورُ الْعَرْشِ مِن نُور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی سب سے پہلے آقا علیہ السلام کے نور کو تخلیق کیا گیا، پھر اس نور سے پھر ساری کائنات بنی، لوح بنا، قلم،
زمین و آسمان ہر چیز کی تخلیق جو ہے وہ پھر اس نور کے پرتاؤ سے پیدا کی گئی۔ فقی ابو ربیع الخطیب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں فنور العرش من نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عرش کا نور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور ہے۔ وَنُورُ الْقَلَمِ مِن نُور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور قلم کا نور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور ہے۔ وَنُورُ اللَّوْحِ مِن نُورِهِ، اور لوح کا نور بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور ہے۔ وَنُورُ النَّهَارِ مِن نُورِهِ، اور دن کا نور، اجالے کا نور بھی آقا علیہ السلام کے نور سے منور ہے۔ وَنُورُ الْعَقْلِ مِن نُورِهِ وَنُورُ الْمَعْرِفَةِ، اور عقل و معرفت کا نور بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور ہے۔ وَنُورُ الشَّمْسِ وَنُورُ الْقَمَرِ وَنُورُ الْأَبْصَارِ مِن نُورِهِ، اور سورج اور چاند کا نور اور ابصار کا نور بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور ہے۔ اسی طرح امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جواہر البحار میں امام عبد الرحمن ثقلی کا قول نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور اسے عرش کے سامنے ایک نورانی ستون میں رکھا۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق کیا گیا، اور عرش کے سامنے جو نورانی ستون تھا اس میں اس نور کو رکھا گیا۔ یسبح اللہ ویقدسہ، اور وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتا، تعریف و توصیف بیان کرتا۔ ثم خلق آدم علیہ السلام من نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتاؤ سے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا۔ وَخَلَقَ نُورَ النَّبِيِّينَ عَلَيْهِ السَّلَامَ مِن نُورِ آدم علیہ السلام، پھر آدم علیہ السلام کے نور سے تمام انبیاء کے نور کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو جو ہے وہ تخلیق کیا گیا، پھر ساری کائنات کو تخلیق کیا گیا، پھر تمام انبیاء کو جو ہے وہ پیدا کیا گیا۔ اور حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے وہ فرماتے ہیں، اس روایت کو مسند احمد بن حنبل میں نقل کیا گیا ہے، اور فضائل صحابہ میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں اس روایت کو نقل کیا ہے، امام دہلوی نے مسند الفردوس میں اس روایت کو نقل کیا ہے، امام عجلونی نے کشف الخفاء میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت نورا بین یدی ربی قبل خلق آدم علیہ السلام ب14,000 عام۔ آقا علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال قبل بھی نور تھا، 14,000 سال پہلے بھی نور تھا، اور ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔
پہلے میں نے فقہا اور محدثین کے اقوال کو نقل کیا، اب اس کی تصدیق اس حدیث مبارکہ سے ہوئی۔ نور محمدی کی تخلیق جو ہے وہ کب ہوئی اس کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو 14,000 سال قبل جو ہے وہ تخلیق کیا گیا، یہ ہمارے جو ہے وہ اکاؤنٹ کے حوالے سے نہیں ہے۔ اسی لیے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے نشر الطیب میں جو پہلا باب باندھا ہے وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا باندھا ہے، اور اس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو نقل کیا جو میں نے ابھی نقل کی ہے، کہ میں نے اس میں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں، اب یہ جو دوسری روایت نقل کی ہے یہ روایت بھی جو ہے وہ نشر الطیب میں بھی نقل کی گئی ہے، کہ حضرت مولا علی اور مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال قبل بھی نور تھا، اس وقت بھی نور تھے۔ اس کی شرح میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب جو ہے کیا بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو مدت بیان کی گئی ہے کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے بھی نور تھا، یہ 14,000 سال سے مراد اس سے زیادہ تو مدت ہو سکتی ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتی۔ اور آگے آپ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ مجلس میں یہ سوال کیا گیا ہو کہ یا رسول اللہ 14,000 سال پہلے جو ہے وہ آپ کا کیا حال تھا، تو اس وقت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 14,000 سال قبل حضرت آدم علیہ السلام کی ابھی تخلیق نہیں تھی، اس وقت بھی میں نور تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک تابعی ہیں، حضرت سفیان ثوری آپ بھی تابعی ہیں، امام جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام سے جو ہے وہ روایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی کو آسمانوں، زمین، عرش، کرسی، قلم اور جنت اور دوزخ سے پہلے پیدا فرمایا، اور نور محمدی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تخلیق سے 4,24,000 سال پہلے تخلیق کیا گیا۔ تو یہاں دیکھیں مدت بڑھ گئی پھر۔ اور امام حلوی انسان العیون میں اس روایت کو جو ہے وہ نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، تو آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا جبریل مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے آقا علیہ السلام مجھے میری عمر کا صحیح اندازہ تو نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حجابات عظمت میں سے چوتھے پردہ عظمت میں ایک نورانی ستارہ چمکا کرتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکاتا تھا۔ یا رسول اللہ میرے آقا میں نے وہ نورانی ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ کتنے مرتبہ؟ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، اور کتنے ہزار سال کے بعد جو وہ ستارہ چمکتا تھا؟ 70,000 سال کے بعد۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ علیہ السلام جو ہے مسکرانے لگے اور فرمایا اے جبریل سنو مجھے اپنے رب ذوالجلال کی قسم، عزت کی قسم، وہ چمکنے والا ستارہ میں ہی ہوں۔
سو میں نے جتنی آپ کے سامنے روایات نقل کی ہیں اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے رب تعالیٰ نے جو فرسٹ کریشن ہے وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نور محمدی کے بعد ہر شے کو تخلیق کیا گیا. اور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کتنا عرصہ پہلے جو ہے وہ تخلیق کیا گیا وہ بھی ساری روایات میں نے آپ کے سامنے رکھی، لیکن اس کے وقت کا تعین نہیں کیا جا سکتا. اب میں علماء اور عقائد کے جو علماء کرام ہیں اور محدثین کی رائے کو نقل کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کیا گیا. اگر آپ تسلسل کے ساتھ پچھلا جمعہ جو ہے میں نے بیان کیا اس میں نے قرآن کی آیت کریمہ اور پھر مفسرین کے اقوال کو نقل کیا تھا. آج میں نے جو ہے وہ اس کا آغاز حدیث مبارکہ سے کیا ہے اور احادیث نقل کی ہے. اب میں جو ہے وہ علماء عقائد اور محدثین کی رائے نقل کرنے لگا ہوں. امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو عقائد کے بہت بڑے امام ہیں، اور اس روایت کو امام فاسی نے مطالب و سرات میں نقل کیا ہے. امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسا نور ہے جو کسی نور کی مثل نہیں، اور حضور علیہ السلام کی روح مقدسہ اسی نور کی چمک ہے، اسی نور کی چمک ہے، اور فرشتے انہی انوار سے جڑتے ہیں، انہی انوار سے جڑے ہوئے پھول ہیں. اور آگے روایت نقل کرتے ہیں امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقال صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق کیا گیا، اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا. وَمِن نُورِ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور پھر میرے نور سے ہر شے کو پیدا کیا. اس کو کس نے نقل کیا ہے؟ عقائد کے بہت بڑے امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. امام ابو الفرج جمال الدین محدث ابن جوزی انہوں نے اس روایت کو میلاد النبی اپنی کتاب میلاد النبی میں نقل کیا ہے. ابن جوزی نے میلاد النبی پہ کتاب لکھی ہے، اور یہ آج کے امام نہیں ہے، یہ کم و بیش 600-700 سال پہلے، اس سے بھی پہلے کے امام ہیں ابن جوزی. انہوں نے میلاد النبی پہ جو کتاب لکھی اس میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضور علیہ السلام، اور بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے اول الخلق اور نور الہی ہونے کے متعلق ایک روایت ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری ومن نوری خلق جمیع الکائنات، کہ سب سے پہلے رب تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا، حضور شاہ فرماتے ہیں، اور پھر میرے نور سے جمیع کائنات کو پیدا کیا. اور امام عبد الغنی نابلسی الحدیقۃ الندیہ میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں. اب ان کا قول بھی سنیں. وہ ساری نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث کرتے ہوئے آخر میں لکھتے ہیں قد خلق کل شیء من نورہ، قد خلق کل شیء من نورہ، کہ ہر شے کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا کیا گیا. کما ورد بہ الحدیث صحیح، جیسا کہ حدیث صحیح میں نقل کیا گیا ہے. یعنی اس حدیث کو امام نابلسی حدیث سے صحیح قرار دیتے ہیں، اور یہی کہ آقا علیہ السلام کا فرمان کہ سب سے پہلے رب تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا. یہ روایت ملا علی قاری نے مرقات المفاتیح میں بھی نقل کی ہے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدارج النبوہ میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے.
اول ما خلق اللہ نوری. اور یہ حدیث مبارکہ نقل کر کے کامل اعتماد کا بھی اظہار کیا، بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدارج النبوہ میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے. اور آخر میں نواب وحید الزمان غیر مقلدین کے امام، ان کے بہت بڑے عالم دین، اور یہ ان کی عقیدہ کی کتاب ہے غیر مقلدین کی، ہدیۃ المہدی، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کی ابتدا نور محمدی سے کی، پھر عرش کو پیدا کیا، پھر پانی کو، پھر ہوا کو، پھر دوات کو، پھر قلم اور لوح کو پیدا کیا، پھر عقل کو پیدا کیا، پس آسمانوں زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کی پیدائش کا مادہ اولا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کیا گیا. اب یہ اندازہ لگائیں کہ مفسرین نے بھی اس کو بیان کیا، علماء عقائد نے بھی بیان کیا، محدثین نے بھی نقل کیا، احادیث مبارکہ بھی اس کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے نقل کی، لیکن کیا آج یہ عقیدہ جو ہے وہ ہمارے ہاں موجود ہے؟ اور جو بیان کرے وہ یہی کہہ کے رد کر دیا جاتا ہے کہ ضعیف روایات نقل کرتے ہیں. اب میں اس بحث میں نہیں جاننا چاہتا کہ ضعیف روایت کا مقام و مرتبہ کیا ہے، یہ بحث نہیں ہے آج بھی، لیکن آپ دیکھ لیں کہ کس طرح آہستہ آہستہ جو ہمیں اصل عقائد سے جو ہے وہ دور کیا جا رہا ہے. سو یاد رکھ لیں کہ اسلام کو ہمیشہ قرآن و سنت سے سمجھے، اور پھر جو اسلاف نے سمجھا ہے آپ ٹھوکر نہیں کھائیں گے. اب آقا علیہ السلام کی تخلیق جو ہے وہ آدم علیہ السلام، وہ نور محمدی کا بیان تھا نا. اب یہ بھی یاد رکھ لیں کہ آقا علیہ السلام تخلیق آدم سے پہلے بھی نبی تھے. میں نے پہلے ساری روایات جو ہے وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نقل کی ہیں کہ سب سے پہلے رب تعالیٰ نے فرسٹ کریشن نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبی تھے. اب اس پہ بھی بحثیں ہوتی ہیں. پہلی روایت جو میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں جامع ترمذی کی ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا، مستدرک حاکم میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. وقال الترمذی ھذا حدیث حسن صحیح، اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. وقال الحیثمی رجالہ رجال الصحیح، وہ کہتے ہیں کہ اس روایت کے جو رجال ہیں، سند ہے، وہ رجال صحیح ہیں. عن ابی ہریرہ قال قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى وجبت لك النبوہ، ہم نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی، سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں، آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وآدم بین الروح والجسد، کہ سنو میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ابھی روح اور جسم کے درمیانی مرحلہ میں تھی، یعنی روح اور جسم کا باہمی تعلق ابھی قائم نہیں ہوا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا. اور حضرت میسرہ الفجر
وہ روایت کو نقل کرتے ہیں، اور اس روایت کو نقل کرنے کے بعد امام حاکم نے نقل کیا ہے اور کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح اسناد، مستدرک حاکم میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قال قلت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى كنت نبیا، یا رسول اللہ آپ کو نبوت سے کب سرفراز کیا گیا، آپ کب سے نبی ہیں؟ قال آدم بین الروح والجسد، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم کی تخلیق ابھی روح اور جسم کے مرحلہ میں تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اور ابن ابی عاصم اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں اسنادہ صحیح، اس کی اسناد صحیح ہے، وَرِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ، اور اس کے سارے رجال ثقہ ہیں۔ وَقَالَ الذَّهْبِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَالِحُ السَّنَدِ، اس روایت کی سند جو ہے وہ صالح ہے۔ میں آپ کو حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ بعض احباب اس کا انکار کرتے ہیں۔ وہ آقا علیہ السلام کی نبوت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے 40 سال آپ کی عمر مبارک ہوگی اس کے بعد کو وہ مانتے ہیں۔ میں علمی بحث اس لیے کہا جاتا ہوں کہ میری اسپیچ جو ریکارڈ ہوتی ہے اور پھر وہ سنی بھی جاتی ہے، پھر کوئی اس کو رد نہ کر سکے۔ جو حوالے دیے ہیں وہ باقاعدہ کتابوں میں موجود ہیں، کیونکہ یہ ایسی کمزور بات نہیں ہے جس کا رد کیا جا سکے، کیونکہ میں آپ کے سامنے اسناد صحیح اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین رکھ رہا ہوں۔ ابن عباس فرماتے ہیں قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى کتبت نبیا، یا رسول اللہ آپ کو نبی کب لکھا گیا تھا، آپ کب سے نبی ہیں؟ قال وآدم بین الروح والجسد، اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیے میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ابھی روح اور جسم کے مرحلہ میں تھی۔ بہت ساری روایات ابھی موجود ہیں، لیکن یہ روایات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر کبھی موقع ملا نور محمدی کا بیان ہوا تو ان کو نقل کروں گا، لیکن آخر میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ دین محفوظ رہے گا اور اصل شکل میں قیامت تک محفوظ رہے گا، اور اگر آپ نے اپنے دین کو محفوظ رکھنا ہے تو قرآن و سنت کے ساتھ تمسک کریں، اپنے عقیدے کو محفوظ کرنا ہے تو قرآن و سنت کے ساتھ تمسک کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔